یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وكما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر محترم اسٹیج پہ تشریف فرما کافی علماء کرام، یہ نیا کام مرکز نے شروع کیا. میں نے وہاں توقی صاحب مدرہ صاحب وغیرہ سے تعلقات اس کے لیے کہ مدرسہ آن لائن انگلش میڈیم مدرسہ، اس میں انگریزی زبان میں کیونکہ بنیادی مقصد وزرائے مدارس کا وہ ہے یا مسلمانوں کا وہ ہے اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، دعوت دیں اپنے پروردگار کے دین کی طرف، راستے کی طرف، حکمت کے طرف. دعوت کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ ہے حکمت. یہاں اور قرآن میں زیادہ تر حکمت کا جو مطلب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق علم الکتاب و سنہ ہے، قرآن اور حدیث کا ہے. تو دعوت کے لیے قرآن اور حدیث کا کامل مکمل علم ہونا ضروری ہے. بنیادی چیز یہ. اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. اچھی نصیحت وہ بھی قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہونی چاہیے. دعوت کے یہ دو راستے علم ہو قرآن اور حدیث کا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دعوت کی جائے اور عوام کو نصیحت کی جائے، خواص کو. اور اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بنے، آپ کی بات نہ مانے اور غلط طریقے پہ حجت کرے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے اچھے طریقے پر بحث مباحثہ بھی ہونا چاہیے. دارالعلوم کا امتیاز یہ رہا ہے کہ دارالعلوم یا اور کتنے مدارس دارالعلوم کے نہج پر انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے دارالعلوم کی ساری دنیا میں وہ مقبولیت ہے کہ آج کہیں بھی صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے، قرآن و حدیث کی صحیح دعوت کے لیے، قرآن و حدیث کا علم پڑھانے کے لیے کوئی نصاب مقبول ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا. دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں العلم ثلاثہ، علم تین ہیں: آیت المحکمہ، غیر منسوخ آیتیں قرآن کریم، سنت القائمہ اور معمول بہا حدیثیں، وفریضۃ عادلہ اور اعتدال اور انصاف پر مبنی فقہ. العلم ثلاثہ، یہ تین علم ہیں.
تفسیر قرآن، تفسیر، دوسرے حدیث اور تیسرے فقہ، اور ان کے لیے 3 علم اور ہوتے ہیں: اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ۔ یہ 6 علم ہیں، یہ بنیادی اسلامی علوم ہیں۔ اور حدیث میں ہے سوا ذالک فہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایک زائد چیز ہے، کیا یہ ہے کہ وہ بھی باعث فضیلت ہے۔ بنیادی علوم اور اسلامی علوم کی ایسی تعلیم جس سے وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے اکابر رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے۔ رسوخ فی العلم، علم میں مہارت، گہرائی اور گہرائی، تسلط فی الدین، مدرسے کا فارغ کسی بھی مسئلے میں دوسرے کسی بھی باطل طاقت سے برتن اور کسی مسئلے میں وہ اس سے کمپرومائز مفاہمت نہیں کرتا، صحیح بات ڈنڈے کی چوٹ پر لیکن حکمت کے ساتھ کرتا۔ داروں کا جو کارنامہ ہے اسلام کو اصلی شکل میں محفوظ رکھنا اور اسلام کی حفاظت اور اشاعت۔ تو اسلام کی جو اصلی شکل ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے، سیرت نبوی میں موجود ہے۔ پہلے اس اصلی شکل کو جاننا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس پر خود بھی عمل کرنا، اس کا نمونہ خود بھی بننا۔ اکبر رحمانی نے کہا تھا کہ گوشت کو لفظ نہیں سکھاتے، آدمی آدمی بناتا۔ دارالعلوم میں دیگر مدارس سے جو افراد تیار ہوئے وہ بڑی بڑی شخصیات، لیکن وہ اس سے تعلیم سے تیار نہیں ہوئی، اس میں بنیادی چیز ہے مدرسے کی تربیت۔ میں یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں اس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آن لائن تعلیم کو آپ دیتے ہیں، لیکن علماء جن کی کردار سازی، شخصیت سازی اور دینی تربیت دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس نے کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا نمایاں مقام۔ خالی علم میں تفوق یہ کوئی چیز نہیں، یہ لکھا ہے کہ ابلیس کا علم بہت زیادہ ہے، تو خالی علم آدمی کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جتنا بڑا علم ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی دینی تربیت ہونی چاہیے۔ تو علم کا فیض بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی محفوظ رہتا ہے اور کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو تربیت کے سلسلے میں بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ساری دنیا سے آپ سے جڑیں گے، پڑھیں گے، ان کی کیسے تربیت آپ کریں، ان کو طریقہ بہرحال آپ نے سوچا۔ پہلے مدرسوں میں ہمارے جو اساتذہ آتے تھے دوسرے، وہ تقریر شروع کرتے تھے تو پہلے یہی کہتے تھے کہ طلبہ میں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے اساتذہ سے اور علماء سے میں نے سنا، وہ احساس کہتے ہیں کہ کمتری کیا تھا کہ مدرسے میں پڑھنے والے انگریزی سے واقف نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور یہ مدرسے والوں کی کمی نہیں تھی، ان کو پڑھایا ہی اس طرح گیا تھا، اور جب ایسا پڑھایا گیا تھا تو یہ کمال پیدا ہوا ہے کہ اچھے اچھے افراد آپ کو ملے۔ اگر ان کو ساتھ میں انگریزی بھی پڑھائی گئی ہوتی تو یہ افراد نہیں بنتے۔ میرا اپنا بہت سے علماء کو دیکھ کر تجربہ، اسی لیے حضرت نانوتوی رضی اللہ عنہ نے دارالعلوم قائم، تو ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ ہاں انگریزی کا حساب کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ انگریزی تعلیم کے لیے سرکاری مدرسے موجود ہیں، اس لیے
ہمیں تو مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے، عربی پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے ہم نے یہ دعوت مانی۔ دوسری بات یہ کہی کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایک وقت میں دو مخالف علوم میں یکساں توجہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ انگریزی کو اور اس کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو میں نے دیکھا ہے کہ جا رہا تھا دلی پیسنجر سے حضرت طارق جمان صاحب نے، تو میں نے کر کے دوسری طرف دیکھا کہ طالب رکھ رہا ہے سیٹ پہ۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہاں انگریزی پڑھتا ہوں اور مجھے دلی جانا ہے، اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ 100 لفظ یاد کر کے اس لیے میں رکھ یہاں یاد کرتا ہوں۔ اس سے یہ بتانا ہے کہ جس چیز کو وہ اہم سمجھتا ہے اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت یاد کرنے یا تفسیر یاد کرنے یا حدیث یاد کرنے کے لیے شاید کوئی طالب علم رہے کہ اس طرح محنت کرتا ہو، اپنے بھی کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے پختہ تعلیم، تصرف فی الدین، رسوخ فی العلم جو اکابر کے اوصاف ہیں، عرب نانوی کا جو نظریہ تھا اسی سے پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ کئی بات اور کہی کہ ہمارے یہاں آدمی پڑھ لے گا، جس کو ضرورت ہے وہ دوسرے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کر کے انگریزی پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوتا رہا، اس کا فائدہ بھی ہوا۔ لیکن بعد میں اب یہ رہ جایا ہے کہ فضلا کو باقاعدہ انگریزی پڑھائی جائے، اور اس سے افراد بہت مل گئے۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں یہ ادارے قائم ہوئے تھے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جہاں یہ انگریزی پڑھیں گے اور عصر حاضر کی زبان میں بولنا اور اس سے ہاتھ ملانا ہے کہ وہ آ جائے گا تو کوئی یہاں رکے گا نہیں، سب غلط میں چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں۔ ایک بات حضرت صحیح صاحب میں نے سنی ہے، بتایا تو میں سنا دیتا ہوں اور مختصر۔ مولانا علی صاحب کو نجوے میں استاد کی ضرورت ہے۔ مولانا منظور صاحب نے کہا کہ مجھے صحیح صاحب راہدیر میں پڑھاتے ہیں، چلو آپ مجھے ملو، لے گئے، ملایا، سبق سنا، بہت اچھا ہے۔ حضرت مولانا علی صاحب جیسے بڑے آدمی حضرت مولانا صحیح صاحب کے پاس آئے، کہنے کہ ہمارے یہاں اچھے استاد کی ضرورت ہے، تو اگر آپ تشریف لے چلیں تو بہت اچھا ہے۔ حضرت مولانا علی صاحب نے کہا کہ نہیں، مولانا صحیح صاحب پوری نے فرمایا کہ میں آپ کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پڑھاتا ہوں، یہاں اس سے پڑھا ہوا طالب علم مؤذن ہو تو میرا فائدہ، مکتب پڑھائے گا تو میرا فائدہ، مسجد کا امام ہوا تو میری آخرت کا فائدہ، مدرسے میں پڑھائے گا تو فائدہ ہی فائدہ۔ آپ کے یہاں میں گیا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے یہاں انگریزی کو زیادہ توجہ سے پڑھا جاتا ہے، اور وہاں کی جو گزرا ہے یہ اس وقت کی بات ہے، صورتحال بدل نہیں جا سکتی، بدل گئی ہو شاید ایسا، لیکن فارغ ہو کر سب خرید چلے جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی خرید کیا، انگریزی پڑھ لی، تنخواہ اس کی بڑی ہو گئی، بہت کمانے لگا، یہ کون سی خاص بات ہے؟ اس لیے میں آپ کے یہاں نہیں جاؤں۔ تو ہمارے اکابر عصری تعلیم کو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ نقصان دہ سمجھتے تھے۔ حضرت نانوتوی کے زمانے سے لے کر آج تک یہی نظریہ ہے، لیکن اب حالات بھی بدل رہے ہیں۔ اب اکابر انگریزی مدرسے میں داخل کر رہے ہیں، لیکن وہ ابتدائی جماعتوں میں کرنا چاہیے۔ تو مجھے عرض کرنا ہے کہ آپ ایسے افراد تیار کریں جو دل روشن کے حامی اور زبان ہوشمند کے حامی۔ اور تیسری چیز کو اکبر نے پسند نہیں کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر دل روشن تیار نہیں ہو رہا ہے، زبان ہوشمند بھی نہیں بن رہی ہے، تو مذہب پیٹ کی غنیمت ہے۔ عزت کے ساتھ اچھے معاش حاصل کرنے کی فکر یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن یہ مقصد نہیں۔ اس لیے مقصود پر توجہ ہونی چاہیے۔ پڑھانے والے جیسے ہوں گے، پڑھنے والوں پر اسی کا عکس آتا ہے۔ میں حضرت مولانا نظرالدین اجمل صاحب اور شروع
سرگرم ہیں مولانا رحمان صاحب، ماشاء شمس صاحب، مولانا پرویز صاحب یا مولانا توفیق صاحب اور دوسرے حضرات سب مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت زیادہ ان کی گہرائی اس سے مبارکباد دیتا ہوں. گزارش ہے کہ اگر کوئی بات ناگوار کے ساتھ گزری ہو تو معاف بھی کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.